دیوبند نے اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله العظيم۔ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو جہاں بہت سارے اعمال افعال مکلف بنایا ہے، وہیں پر اللہ رب العزت نے امت محمد علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو قربانی کے جانور کا خون بہانے کا بھی مکلف بنایا ہے ایام قربانی میں۔ اور قربانی کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذوالحجہ۔ یہ مشہور ہے، ہر کسی کو معلوم ہے کہ انہی تینوں دنوں کے اندر قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات اور مشہور یہ کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص 10، 11، 12 میں قربانی نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو وہ 13ویں ذوالحجہ کو قربانی کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ وہ جس روایت سے استدلال کرتے ہیں تو ان کی اس روایت سے اگر ان کی استدلال کو اور ان کے مستدل کو صحیح قرار دے دیا جائے تو پھر قربانی کے 4 دن نہیں بلکہ 5 دن بننے چاہیے، اس لیے کہ وہ روایت جو ہے جس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں کل ایام تشریق ذبح، کہ ایام تشریق جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ذبح یعنی قربانی کے دن ہیں، تو پھر اس اعتبار سے قربانی کے 5 دن ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ جو شخص 10ویں ذوالحجہ کو 11ویں اور 12ویں ذوالحجہ کو قربانی کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو وہ 13ویں ذوالحجہ کو کر سکتا ہے، اس لیے حدیث کے اندر جائز کہا گیا ہے اور مستدل کسی حدیث کو بنایا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کل ایام تشریق والا لفظ اس میں موجود ہے، تو اس کے اندر 9ویں ذوالحجہ بھی آ گئی، اس وجہ سے کہ 9 ذوالحجہ کو بھی ایام تشریق میں شمار ہے اس کا، اور اسی طرح سے اسی دن سے تکبیرات تشریق کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر 9 ذوالحجہ کو بھی قربانی کرنا جائز ہونا چاہیے۔ اگر 13ویں ذوالحجہ کو اگر ہم قربانی کے جواز کو مان لیں تو پھر اسی حدیث کی بنا پر 9 ذوالحجہ کو بھی قربانی جائز ہو جائے گی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ خود بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، من ذبح قبل الصلاۃ، جو شخص کیا نام نماز عید الاضحیٰ پڑھنے سے پہلے قبل قربانی کر لے، قربانی کو ذبح کر دے تو فلیعد، تو اسے چاہیے کہ قربانی کو دوبارہ کرے۔ تو یہاں تک نماز عید الاضحیٰ کے پڑھنے سے قبل کی بات کی جا رہی ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ 9 ذوالحجہ کو قربانی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہیں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جن لوگوں نے اس حدیث کو یعنی کل ایام تشریق ذبح والی حدیث کو مستدل بنا کر 13ویں ذوالحجہ کو قربانی کے جواز کا فتویٰ دیا ہے یا انہوں نے جواز کو تسلیم کیا ہے، تو یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر جائز مانیں گے تو 9 کو بھی مانیے، اور جائز 13ویں کو مانتے ہیں تو 9 کو بھی، اور 9 کی ممانعت حدیث سے بخاری شریف کے اندر جو حدیث میں نے ابھی پڑھی ہے اس سے ممانعت معلوم ہوتی ہے، تو اس سے یہ بات صاف معلوم ہو گئی کہ کل ایام تشریق ذبح کا مطلب کچھ اور ہے، جو مطلب ان لوگوں نے لیا ہے وہ مطلب نہیں ہے۔
اور واضح ترین حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قربانی کے جو ہے وہ صرف اور صرف 3 دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 ذی الحجہ۔ ان 3 دنوں کے اندر ہی صرف قربانی کی جا سکتی ہے۔ ان کے بعد اگر ان 3 دنوں کے اندر کسی وجہ سے اگر کوئی شخص قربانی کو نہیں انجام نہیں دے سکا، قربانی والے عمل کو نہ کر سکا، تو اس کے لیے اب 2 کاموں میں سے کوئی ایک کام ہے۔ ایک پہلا کام تو یہ ہے کہ وہ پورے جس جانور کو اس نے قربانی کے لیے خریدا تھا اسی جانور کو اعلیٰ حال ہی پورے جانور صدقہ کرے، اور اگر جانور کو صدقہ نہ کرنے کو دل چاہ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ اس جانور کو فروخت کر دے، اور فروخت کر کے جتنی رقمیں اس سے حاصل ہوں وہ رقم فقیر غریب مساکین کے اندر تقسیم کر دے۔ ایک بات اور یہ ہے کہ آج کچھ لوگوں کے درمیان میں یہ باتیں پھیلی ہوئی ہیں کہ قربانی ایک بیجا خون بہانا ہے، اس سے کوئی لابھ نہیں ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا سوائے نقصان کے۔ حتیٰ کہ ایک شخص ہے وسیم رضوی، جس نے پہلے اپنی گندی زبان کھولی تھی قرآن پاک کے سلسلے میں، اور آج بھی قرآن پاک کے ایک خاص حکم قرآن کریم کے قربانی کے سلسلے میں بھی اپنی زبان درازی کر رہا ہے، اور وہ یوں کہہ رہا ہے کہ قربانی کرنے سے گناہ ملتا ہے، فائدہ نہیں ملتا۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ قربانی جانوروں کی نہ کر کے جن پیسوں سے وہ قربانی خریدے گا ان پیسوں کو غریب اور غربا میں اگر تقسیم کر دے گا اور انہیں دے دے گا تو ان کی پریشانی کا حل نکلے گا، تو اس میں زیادہ ثواب ملے گا۔ تو میں اس کے 2 جواب دیتا ہوں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس شخص کو چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس کا اسلام سے تعلق نہیں اسے اسلام کے بارے میں بولنے کی اجازت نہیں۔ جو شخص ہندوستان کا رہنے والا نہیں اسے ہندوستان کے قوانین پر زبان درازی کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی دوسرے ملک کا کوئی باشندہ ہمارے ملک ہندوستان کے قانون پر زبان درازی کرتا ہے تو ہم حکم قانون اسے سزا کے طور پر یہ ہے کہ اس سے انتقام لیا جائے۔ جس ملک کا وہ باشندہ ہے اس ملک سے مطالبہ کیا جائے گا کہ اس بندے کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اسی طرح سے اب یہ وسیم رضوی نام تو اگرچہ اس نے مسلمانوں جیسا رکھا ہے، شیعہ خود پہلے سے اسلام سے خارج ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے ان کا، اور کوئی ذرہ برابر تعلق ان کا اسلام سے نہیں ہے، اور پھر وہ شخص اسلام کے ایک اہم فریضے کے سلسلے میں زبان درازی کرتا ہے اور وہ یوں کہتا نظر آتا ہے کہ قربانی کرنے سے گناہ ملتا ہے، تو یہ ہمارا خدا تو نہیں جو فیصلہ سنا، یہ ہمارا پیغمبر تو نہیں جو فیصلہ سنا۔ تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ایسے بھیڑیے اور ایسے کتے اور سور کے بچے پتہ نہیں کتنے پھر رہے ہیں جو قرآن کے سلسلے میں اور اسلام کے سلسلے میں بکواسیں کر رہے ہیں اور زبان درازی کر رہے ہیں۔ در حقیقت ان کو ان بلوائیوں جیسے کی پشت پناہی حاصل ہے کہ جس کی بنا پر وہ پیٹھ تھپاتے ہیں اور یہ آگے چل کر زبان کھولتے ہیں۔ تو میں اپنے بڑے رہنمائے ملت اور رہبانان قوم سے درخواست کروں گا ایسے لوگوں کے بارے میں اپنے جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان لوگوں کی زبان بند کرانے کی کوشش کرائیں تاکہ ہمارے جو عام مسلمان بھائی ہیں وہ ان لوگوں سے پریشان نہ ہوں۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے حکم نازل فرمائے، جتنے احکامات بندوں کو دیے ہیں، ان میں اوقات کی تعین ہے۔ ہر چیز اوقات کے ساتھ خاص ہے کہ کون سا عمل کون سے وقت میں
کر دی گئی ہے۔ اسی طرح سے اس کی مثال سمجھیے، اللہ رب العزت نے ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن بنایا۔ اگر کوئی شخص جمعے کو جمعہ نہ پڑھ کے بلکہ جمعہ وہ سنیچر میں یا اتوار میں ادا کرے تو کیا اس کا جمعہ ادا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ یہ ہر کسی بھی مفتی سے آپ پوچھ لیں، کسی بھی دارالفتہ سے یہ مسئلہ آپ دریافت کر لیں کہ اگر ہفتے جمعے کے دن جمعے کا ٹائم ہوتا ہے، اگر جمعے کا دن ختم ہو جائے اس کے بعد کسی دوسرے دن تو کوئی شخص اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی مرضی کو مقدم رکھتے ہوئے وہ شخص جمعے کی نماز کسی اور دن ادا کرتا ہے تو اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے قربانی کے ایام کے اندر قربانی کے فعل کو سب سے زیادہ اہم قرار دیا ہے، تو قربانی کو چھوڑ کر ان ایام کے اندر کوئی دوسری عبادت اگر کرتا ہے، اگرچہ وہ جو کیا نام ہے فقیر غربا مساکین کی امداد و تعاون کرنا بھی کار ثواب ہے، لیکن ان ایام کے اندر وہ مدد کرنا غربا اور مساکین کی یہ قربانی کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا مقام جو ہے وہ اور ہے اور قربانی کا مقام جو ہے وہ اور ہے۔ مدد غریب اور مسکین کی اگر کرنے کی بات ہے تو وہ اور دنوں کے اندر بھی کی جا سکتی ہے، تو یہاں قربانی کے ایام ہی کے اندر اور قربانی کے لیے جانور خریدنے کو جو پیسے اپنے پاس ہوتے ہیں انہی پیسوں کو غریب اور غربا میں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر دل کے اندر چاہتے ہیں کہ غربا اور مساکین کی امداد کی جائے تو اپنے اعتبار سے دوسرے ایام کے اندر خوب کریں، لیکن ان ایام کے اندر جو عبادت مخصوص ہے ان عبادتوں کو انجام دینا اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ یہ اگرچہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانوروں کو خواہ مخواہ پریشان کیا جاتا ہے، ان کی ہتھیائیں کی جاتی ہیں، ان کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ان کو خون بہایا جاتا ہے، تو اللہ کو یہی مقصود ہے۔ اگرچہ ہمارے دل میں طرح طرح کے خوب خیالات آئیں، ان خیالات کو پس پردہ ڈال کر اللہ کے حکم کے سامنے سر نگو ہو جانا، اپنے سر کو تسلیم میں جھکانا، سر کو خم کرنا، اسی کا نام ہے اطاعت، اسی کا نام ہے فرما برداری، اور یہی اسی بات کا اظہار کرنا مقصد ہے قربانی کے اندر۔ اس سلسلے میں ایک دوسری بات یہ کہ جس شخص نے یہ بات کہی ہے کہ قربانی کرنا گناہ ہے اور اس کے بالمقابل مجبور، بےکس، ناتواں اور جن کے گھروں کے اندر چولہا تک نہیں جلتا، ایسے لوگوں کی امداد اور تعاون کرنا افضل کام ہے، جبکہ قربانی کرنا گناہ کا کام ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ ہمارے لیے اصل ہے، جو دین کی باتیں ہمیں وسیع رزق دے رہا ہے، یا وسیع رزق کا باغ یا چیلا چپاٹا ہی کیوں نہ دے رہا ہو، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو وسیع کی بات ہے، اگر ہندوستان کا پرائم منسٹر بھی اگر ہمارے اسلام کے مذہب میں دستدرازی کرے گا تو ہم وہاں بھی نہیں رکیں گے، وہاں بھی باز نہیں آئیں گے، بلکہ ان کی باتوں کا جواب ہم وہاں پر بھی دیں گے جس طرح سے ہم یہاں دے رہے ہیں۔ اس لیے امت مسلمہ سے میں ایک درخواست کروں گا کہ امت مسلمہ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بھی دارالعلوم کھلا ہوا ہے اور دارالعلوم کے
اسلام کے بارے میں شبہات اور اعتراضات پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان لوگوں کے اعتراضات کو ہوا کرنے کی سخت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں۔ اس لیے گھبرانے